کہ دنیا والوں ہم مولا علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ. ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور ہم علی کو نبی نہیں مانتے بلکہ نبی کا بلا فصل وصی مانتے ہیں. لیکن وصی ہونا پیغمبر کا یہ منصب ایسا ہے کہ کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہو مصطفیٰ کا وصی اور دنیا مقابلہ کر لے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ کمالات کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک وہ کمالات جو اللہ عطا کرتا ہے، اور ایک وہ کمالات جو بندہ اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. ایک کمالات کی صورت وہ ہوتی ہے جنہیں کہتے ہیں عطائی، اللہ نے عطا کی ہے، اور ایک کمالات کی صورت وہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کسبی، جو ذاتی محنت سے بندہ حاصل کرتا ہے. کچھ کمالات جو اللہ عطا کرتا ہے، کچھ بندہ اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. ان دونوں کمالات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو علی پہلے میں بھی علی نظر آتا ہے، علی دوسرے میں بھی علی نظر آتا ہے. جو اللہ نے عطا کیے بعد از پیغمبر مولا علی کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جو مولا علی نے اپنی ذہن محنت سے حاصل کیے اس میں بھی مولا علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا کی بارگاہ میں، شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا کہ مدینے کا ایک مسکین، ایک فقیر جو ہے وہ پیغمبر کی بارگاہ میں آیا. کمالات کی دو صورتیں، ایک اللہ عطا کرے اور ایک جو ہے وہ اپنی محنت سے مولا نے حاصل کی. ایک مسکین آیا پیغمبر خدا کے پاس اور آ کے پیغمبر کے پاس خاموش ہو کے بیٹھ گیا. اب پیغمبر خدا تشریف فرما ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں. پیغمبر کے دائیں طرف جو ہے وہ ایک طبق پڑا ہے جس میں خرمے یعنی کھجوریں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. اب یہ پیغمبر کے پاس بیٹھ گیا. پیغمبر خدا دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیغمبر کی نگاہ پڑی کہ ایک مسکین آیا ہے، ایک اللہ کا بندہ آیا ہے، ایک ضرورت مند آیا ہے. پیغمبر خدا نے گفتگو کرتے ہوئے اس طبق میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالا اور اپنے ہاتھوں کو خرموں سے بھر کے اس کے دامن میں ڈال دیا. اس نے دامن کو آگے کیا، پیغمبر خدا نے وہ کھجوریں اس کے دامن میں ڈال دی ہیں. پھر پیغمبر لوگوں سے گفتگو کرنے لگے. روایت کہتی ہے کہ اس نے جب یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد مسکین بندہ کیا کرتا ہے، اس کے دو ہی کام ہوتے ہیں. پہلے اس نے خرموں کو گننا شروع کیا کہ یہ مجھے کتنی کھجوریں ملیں. اب جو شمار کیا تو وہ 73 کھجوریں پیغمبر نے عطا کی تھیں، 73 دانے پیغمبر نے عطا کیے. اب اس کے بعد اپنے گھر کے بندوں کو گنتا ہے کہ وہ کتنے ہیں. پھر حساب لگایا کہ ہر بندے کو کتنے دانے کھجوروں کے آ جائیں گے. پیغمبر کی محفل سے نکلا اور جا رہا تھا کہ رستے میں دیکھتا ہے کہ ایک مقام پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہیں، اور منظر بالکل ویسا ہی ہے کہ پیغمبر کے دائیں طرف بھی کھجوروں کا طبق پڑا تھا، مولا علی کے دائیں طرف بھی کھجوروں کا طبق پڑا تھا. یعنی مولا علی نے بھی رکھی تھی کہ کوئی مسکین آئے گا تو میں اس کو عطا کروں گا. اب یہ مولا علی کے پاس بھی بیٹھ گیا. مولا علی لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کرتے کرتے مولا علی نے اس طبق میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالا اور اس کے بعد کھجوروں کو اٹھا کے اس کے دامن میں ڈال دیا. اب وہ پیغمبر کی کھجوروں کو الگ اس نے کیا 73 دانے. اب امیر المومنین کی کھجوروں کے دانے گنے تو مصطفیٰ کے بھی 73 دانے تھے، مرتضیٰ کے بھی 73 دانے تھے. ادھر سے بھی 73 ملے اور امیر المومنین سے بھی 73 دانے اس کو ملے. اب جو ہے اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کے مولا علی کو سلام کر کے واپس جدھر سے آیا تھا اس طرف چلا گیا. رستے میں پھر پیغمبر خدا تشریف فرما ہے. اب یہ پیغمبر کے پاس بیٹھا اور پیغمبر خدا نے کہا کیا تجھے کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، بس آپ سے کافی کھجوریں ملیں. پھر میں مولا علی کے پاس چلا گیا تو انہوں نے بھی مجھے کھجوریں دی ہیں. اور کہنے لگا یا رسول اللہ آج ویسے بڑا اچھا اتفاق ہو گیا، بڑا اچھا اتفاق ہوا. پیغمبر نے کہا کیا اتفاق ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کہ آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے جب مجھے خرمے عطا کیے میں نے شمار کیا تو 73 دانے تھے، جب علی نے عطا کیے ان کو بھی شمار کیا تو 73 ہی دانے تھے. یا رسول اللہ کیسا اتفاق ہوا؟ حسن اتفاق سے آپ کے دانے بھی 73 نکلے
اور اتفاق کے ساتھ مولا علی کے دانے بھی جو ہیں وہ 73 ہی ملے ہیں۔ جب کہا نا یا رسول اللہ بڑا اتفاق ہوا کہ آپ سے بھی 73 ملے، بڑا اتفاق ہوا کہ علی سے بھی 73 ملے، پیغمبر نے دیکھ کے ارشاد فرمایا نہیں تو سمجھا نہیں ہے، تجھے شاید میری وہ حدیث یاد نہیں آئی کہ جب میں نے ارشاد فرمایا تھا دنیا والوں یاد رکھو کہ اللہ نے مجھے اور علی کو ایسا پیدا کیا ہے کہ عدالت میں مصطفیٰ کا اور مرتضیٰ کا ہاتھ ہمیشہ برابر ہوا کرتے ہیں۔ عدالت میں میرا اور علی کا ہاتھ ہمیشہ برابر ہوا کرتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ وہ ہے امامت کا عقیدہ، اور امامت میں سب سے پہلے ہے امیر المومنین کی ولایت پہ ایمان لانا۔ پیغمبر خدا نے امت کو بتایا کہ مولا علی کی کیا شان ہے۔ احادیث پیغمبر خدا مولا کی شان کی بڑی پڑھتے تھے۔ ایک حدیث جو مجھے پیغمبر خدا کی ملی کہ مختلف احادیث امیر المومنین کا تعارف کرواتے ہوئے ایک دن پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ۔ شیخ صدوق نے علل الشرائع میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تو دنیا میں ایسے ہے جیسے اللہ کا کعبہ ہوا کرتا ہے، تو دنیا میں ایسے ہے، تیری مثال ایسے ہے جیسے اللہ کا کعبہ ہے۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے مومن بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ مولا علی کو پیغمبر نے کعبہ جیسا قرار دے دیا۔ میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ کعبہ مفضول ہے، علی افضل ہے۔ جو پیغمبر نے ارشادات مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں ان کو دیکھا جائے تو کعبہ مفضول ہے، علی افضل ہے۔ تو پھر یہ پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا کہ یا علی انت مثل الکعبہ، کعبہ کی مثل قرار دیا، تو میرے بھائیو یاد رکھو کہ یہاں پہ کوئی افضلیت اور مفضول ہونے کی بات نہیں، بلکہ ایک قدر ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ ایک قدر ہے جس کی وجہ سے پیغمبر نے مولا علی کو کعبہ کے ساتھ مثیل قرار دیا۔ وہ کیا؟ یاد رکھیے کہ کعبہ مرکز ہے نمازی کا، کعبہ مرکز ہے نمازی کا، اور علی مرکز ہے مومن کا۔ کعبہ مرکز ہے نمازی کا اور علی مرکز ہے مومن کا۔ اگر کسی نمازی کا منہ کعبہ سے پھر جائے اس کی نماز نہیں رہتی، اگر کسی مومن کا دل علی سے پھر جائے اس کا ایمان نہیں رہتا۔ اس کا ایمان نہیں رہتا ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر و نفاق، یا علی تیری محبت کو ایمان کہتے ہیں اور تیرے بغض کو کہیں پہ کفر اور کہیں پہ نفاق کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو امامت ایک اہم منصب ہے۔ الملل والنحل شہرستانی کی کتاب کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اہل سنت کے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امامت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں جتنی تلوار، جتنی قتل و غارت گری امامت کے مسئلے پہ ہوئی ہے کسی مسئلے میں نہیں ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی جو آپس میں قتل و غارت گری ہوئی، وہ جو لاکھوں لوگ قتل ہوئے ہیں پیغمبر کے دور سے لے کر آج تک، وہ کسی اور مسئلے پہ قتل نہیں ہوئے، وہ امامت کے مسئلے پہ ہوئے کہ بعد از پیغمبر وسیع کون ہوگا۔ بس سوچنا یہی ہے کہ وہ مصطفیٰ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کر کے جاتے ہیں، مسواک کیسے کرنی ہے، کلی کیسے کرنی ہے، ہاتھوں کی طہارت کیسے کرنی ہے، وہ جو مصطفیٰ چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کر کے جاتے ہیں، کیا وہ بیان کر کے نہیں گئے ہوں گے کہ میرے بعد کون امام بنے گا؟ اسی لیے پیغمبر خدا نے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دلائل جو امامت کے ہیں، توجہ فرمائیے گا اس بات کی طرف، امامت کے جو دلائل، اور بھی تو فرقے ہیں نا، ان کے دلائل اور ہیں، مگر ایک فرق ہے آپ کا کہ باقی جتنے فرقے امامت کے دلائل دیتے ہیں، خلافت کے دلائل دیتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں۔ فقط ایک شیعہ فرقہ ایسا ہے جس کی امامت کے دلائل چھپے ہوئے نہیں، مجمع کے دلائل ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا وارث نہیں، گواہ کوئی نہیں۔
ہم کوئی اور بات ایسے نہیں کرتے، بلکہ ہم وہ دلیل لاتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے غدیر کے مقام پہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کا بازو پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ میرے بھائیو، نام سے بھی پیغمبر نے بتایا ہے کہ امام کون ہوگا، اور صفات کے ذریعے سے بھی معصوم نے بتایا ہے کہ میرے بعد معصوم کون ہوگا۔ ایک روایت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں معصوم نے 5 بڑی بڑی نشانیاں امام کی بیان فرمائی ہیں کہ امام جو ہے ان خصوصیات میں باقی پوری امت سے افضل ہونا چاہیے۔ زیادہ وقت نہیں، میں ایک ہی بیان کروں گا، مختصر 2 جملے مصائب کے، باقی انشاءاللہ پھر کل میں باقی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو کائنات کا امام بناتا ہے اسے سب سے زیادہ اطمینان قلب عطا کرتا ہے۔ چاہے صبح کا وقت ہو وہ مطمئن ہوتا ہے، شام کا وقت ہو مطمئن ہوتا ہے، عرش پہ بیٹھا ہو تو مطمئن ہو کے بیٹھتا ہے، فرش پہ بیٹھا ہو تو مطمئن ہو کے بیٹھتا ہے، صلح کا وقت ہو تو مطمئن ہوتا ہے، جنگ کا مرحلہ ہو تو مطمئن ہوتا ہے۔ امام کائنات کا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مطمئن ہوگا۔ اور میں کہا کرتا ہوں قسم بخدا، کربلا کے میدان میں جب ساری شہادتیں مولا حسین نے پیش کر لی ہیں نا، تو روایت کہتی ہے کہ سب لاشوں کے درمیان مطمئن ہو کے زہرا کا لال بیٹھا اور کہا تھا کہ اے میرے خدایا، حسین تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے اپنا دین بچانے کے لیے اس دور میں کسی اور کا انتخاب نہیں کیا، زہرا کے لال کا انتخاب کر لیا ہے۔ کائنات میں ایسا اطمینان نظر آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ امام جو ہوگا پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ مضطرب ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، چاہے صلح کا وقت ہو، امن کا وقت ہو یا جنگ کا وقت ہو۔ اور میرے بھائیوں، امیر المومنین کو دیکھیں تو ان کا اطمینان جہاں مسلح پہ بھی علی مطمئن نظر آتا ہے، میدان جنگ میں بھی مطمئن نظر آتا ہے، چاہے لشکر جتنا بڑا ہو۔ صفین کے میدان میں عبداللہ ابن عباس کو امیر المومنین کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اے عبداللہ، اپنا لباس مجھے دے دے، اپنا گھوڑا مجھے دے دے، اپنا ہتھیار مجھے دے دے، اور ایک نقاب مجھے دے دے، آج علی جو ہے دشمنان خدا پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یا علی، آپ اپنا لباس پہن کے کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے ہیں کہ علی اگر علی بن کے جاتا ہے کوئی مقابلے کے لیے باہر نہیں نکلتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج دنیا کو لگے کہ عبداللہ ابن عباس لڑ رہا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے اپنا لباس دیا، اپنی سواری دی، اپنا ہتھیار اپنی تلوار دی، اور اس کے بعد نقاب دیا ہے۔ نقاب کو پہننے کے بعد، لباس کو پہننے کے بعد، ہتھیار اور گھوڑے کو لینے کے بعد سوار ہوا ہے اللہ کا شیر۔ روایت کہتی ہے کہ مولا نے حملہ کرنا شروع کیا، میمنہ پہ حملہ کیا، میسرہ پہ حملہ کیا، قلب لشکر پہ حملہ کیا۔ چند منٹ نہیں گزرے تھے کہ شام کا لشکر جو ہے وہ کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے، کبھی پیچھے بھاگتا ہے، کبھی آگے آتا ہے۔ مضطرب ہو کے ایک بڑا لشکر کا حصہ حاکم شام کے پاس پہنچا، کہنے لگے کہ حیران ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ لڑنے والا کون ہے۔ لباس دیکھتے ہیں تو عبداللہ نظر آتا ہے، سواری دیکھتے ہیں تو عبداللہ نظر آتا ہے، ہتھیار دیکھتے ہیں تو عبداللہ نظر آتا ہے، جنگ دیکھتے ہیں تو علی ابن ابی طالب نظر آتا ہے۔ جنگ دیکھتے ہیں تو علی ابن ابی طالب نظر آتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عبداللہ ابن عباس لڑ رہا ہے یا علی ابن ابی طالب لڑ رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ بس جب حاکم شام نے سنا، اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، علیحدہ علیحدہ ہو کے علی پہ حملہ نہ کرو، میمنہ کو اکٹھا کرو، میسرہ کو اکٹھا کرو، قلب لشکر کو اکٹھا کرو، اور سب سے کہو ایک طرف تلوار والے ہو جائیں، ایک طرف تیروں والے ہو جائیں، ایک طرف نیزوں والے ہو جائیں، اور پورے لشکر سے کہو کہ ایک دفعہ مل کے دفعتن علی ابن اس پہ سوار ہونے والے پہ، اس جوان پہ حملہ کرو۔ پورے کا پورا لشکر مل کے اس جوان پہ حملہ کرے، اگر فرار کر جائے تو عبداللہ ابن عباس ہے، جم کے لڑتا رہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔
اکبر یا رسول اللہ. اگر فرار کر جائے تو عبداللہ ابن عباس ہے، جم کے لڑتا رہے تو علی ابن ابی طالب ہے. اور خود ارشاد فرمایا تھا لَإِنَيْتَ مَاتِ الْعَرَبُ وَالْعَجَمْ عَلَىٰ قِتَالِي، فرماتے ہیں قسم با خدا پوری دنیا عرب و عجم پوری کائنات مل کے علی ابن ابی طالب پہ حملہ کرے، علی کبھی پشت پھیر کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے. کسی مائی نے وہ لال ہی نہیں جنا جو علی ابن ابی طالب کی پشت کو دیکھ لے. اور اسی صفین کے میدان میں نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے کہ امیر المومنین نے خطبہ بھی دیا اور اس کے بعد امیر المومنین نے ایک خط بھی حاکم شام کو تحریر کیا. جب دیکھا نا کہ دونوں طرف سے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں تو امیر المومنین نے خط لکھا. اور خط لکھنے کے بعد اس میں لکھتے ہیں یا معاویہ اخرج علیہ، اے معاویہ میرے مقابلے میں نکلا، وافل فریقین من القتال، اور فریقین کو قتل ہونے سے بچا لے، لتعلم اینا المرین علی قلب، تاکہ پتہ چلے کہ کس کے دل پہ زنگ ہے، والمغطى علی بصر، اور پتہ چلے کہ کس کی آنکھ پہ پردہ ہے. یاد رکھ انا ابو الحسن، میں حسن کا بابا ہوں، قاتل و جدے کا و خالے کا و اخیک، میں تیرے نانا تیرے ماموں تیرے بھائی کا قاتل ہوں. شدحن یوم بدرن، اور بدر کے دن میں نے ان کے سروں کو پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر کے پھینکا ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ 25 سال ہو گئے علی نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ نہیں ڈالا، علی بوڑھا ہو گیا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ علی کمزور ہو گیا ہے. وَبِذَالِكَ قَلْبِي أَلْقَى عَدُوِّي، وہی طاقتور دل علی کے پہلو میں دھڑک رہا ہے. وَالسَّيْفُ مَعِي، وہی تلوار علی کے ہاتھ میں چمک رہی ہے. جس دین کے لیے اور جس نبی کے لیے علی تیرے بڑوں سے جنگ کرتا رہا ہے، اسی دین اور نبی کے لیے علی آج تجھ سے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو امام کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ مطمئن ہوتا ہے، چاہے مسلح پہ ہو چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو. امام وہ ہے کہ جو ساری زندگی مطمئن ہو کے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور مطمئن ہو کے وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہے. بس میرے بھائیوں، غم کے ایام ہیں اور جس شخصیت کو پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، فقط ہم نہیں ہیں جو اس کا گریہ کرتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ مولا امیر المومنین نے بھی متوجہ کیا ہے اس بات کی طرف، اور خود مولا حسین نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ انا قتیل الابرار، میں آنسوؤں کا کشتا ہوں. میں ایسی ذات ہوں کہ جب بھی میرا تذکرہ ہوگا لوگوں کے آنسو جو ہیں وہ بہہ نکلیں گے. اور میرے بھائیوں، فقط ہم نہیں ہیں جو گریہ کرنے والے ہیں. عزاداری اور گریہ کا مولا کے ساتھ جو تعلق ہے، روایت کہتی ہے کہ جب ولادت ہوئی نا مولا حسین کی، پیغمبر خدا خوش تھے، خوش ہوئے. پیغمبر خدا کا نمائندہ جبریل بہت سارے فرشتوں کو لے کر آیا، ہدیہ تبریک پیش کیا، اور ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد کہا اے اللہ کا رسول، خدا کہتا ہے میرے حبیب کو خبر دے دو کہ تیری بدبخت امت تیرے اس لال کو کرب و بلا میں قتل کر دے گی. بس عزادارو، یہ سننا تھا. پیغمبر خدا کے آنسو بہنا شروع ہوئے، اور روایت کہتی ہے کہ جب پیغمبر خدا کے آنسو بہے، وہ ماں نے دیکھا ہے، جناب سیدہ نے دیکھا کہ ابھی تو بابا مجھے مبارکباد دے رہے تھے، اب اس ماں کے جگر پہ کیا گزر رہی ہے کہ جس کے لال کو جو ابھی دنیا میں آیا ہے پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھا کے گریہ کرنا شروع کر دیا. جناب سیدہ پوچھتی ہیں بابا میرا لال تو بڑا پیارا ہے، کیا ہوا کہ میرے لال کو اٹھا کے آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ کہا میرا بیٹا، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میری بدبخت امت میرے اس لال کو کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دے گی، قتل کر دے گی. بس عزادارو، یہ سننا تھا. بکا ان شدیدہ، علی بھی روئے ہیں، جناب سیدہ بھی روئی ہیں، پیغمبر خدا بھی سن کے روئے ہیں، اور جناب سیدہ کافی دیر تک گریہ کرتی رہی، اور آخر میں ایک سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیں، جب یہ امت میرے لال کو قتل کرے گی آپ تو موجود ہوں گے؟ پیغمبر نے کہا نہیں میرا لال، میں موجود نہیں ہوں گا،
اس کے بعد دوسرا سوال کرتی ہیں، اچھا بابا آپ نہیں ہوں گے، اتنا بتا دیں علی ابن ابی طالب تو موجود ہوں گے، علی جیسا اللہ کا شعر تو موجود ہوگا۔ کہا نہیں میرا لال، علی بھی دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پوچھ رہی تھی مجھے اتنا بتا دیں کیا میں موجود ہوں گی، میں اپنے حسین کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہوں گی؟ کہہ رہی تھی میرے لخت جگر تو بھی موجود نہ ہوگی۔ بس عزادار ہو کافی دیر تک روتی نہیں اور آخر میں پوچھتی ہیں مجھے اتنا بتائیں جب آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گی تو میرے لال پہ گریا کون کرے گا، میرے لال کو روئے گا کون؟ سنا، اور سننے کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کہا میری بیٹی پریشان نہ ہو، میری لخت جگر پریشان نہ ہو، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اپنے مردوں پہ کم روئے گی، جو تیرے لال کو زیادہ روئے گی، صبح بھی غم کرے گی، شام بھی غم کرے گی۔ بس عزادار ہو جب جناب سیدہ نے سنا نا کہ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو میرے حسین پہ گریا کریں گے، جناب سیدہ نے دیکھ کے کہا بابا پھر میں وعدہ کرتی ہوں اگر میرے حسین پہ گریا کریں گے، میرے حسین کو روئیں گے تو میں وعدہ کرتی ہوں کیا کہ جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اس وقت میں جنت میں جاؤں گی جب حسین کے عزاداروں کو لے کر چلا جاؤں گی۔ بس عزاداروں روایات تو یہ کہتی ہیں کہ یہ بھی پہلی مجلس نہیں، سب سے پہلی مجلس جو مولا حسین کی گریا کی ہوئی ہے وہ حضرت آدم نے کی ہے، پھر اس کے بعد حضرت نوح نے کی ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے مولا حسین پہ گریا کیا ہے۔ مولا حسین پہ گریا کرنا نبیوں کی بھی سنت ہے، اماموں کی بھی سنت ہے۔ ہر امام جب محرم آتا تھا گریا بڑھ جایا کرتا تھا، اور ان تمام میں سے ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا آنسو سے ایسا رشتہ ہے کہ کائنات میں کسی اور کا نہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہے علی زین العابدین۔ بس عزاداروں پانی پہ نظر پڑتی ہے رونا شروع کر دیتے ہیں، عزاداروں کسی بھی چیز پہ، روٹی پہ نظر پڑتی ہے گریا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب کسی کسائی کو دیکھتے ہیں کہ کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے زہرا کا لال گریا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس آخری روایت پڑھوں، روایت کہتی ہے کہ جب مولا ہر چیز کو دیکھ کے گریا کرتے ہیں، اور جب کبھی کوئی کسائی جانور کو ذبح کرتا ہے پتہ نہیں مولا کو کون سا منظر یاد آتا ہے گریا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مدینہ کے کسائیوں نے آپس میں گفتگو کی، مدینہ کے قصاب آپس میں ملے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پتہ تو ہے نا کہ امام کو کتنا دکھ ہے، اور جب کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا گریا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جب کبھی بھی جانور ذبح کرنے لگو تو دائیں بائیں دیکھ لیا کرو کہیں حسین کا لال تو نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہے تو ذبح نہ کرو، جب چلے جائیں تو پھر جانور کو ذبح کیا کرو۔ بس عزادارو روایت کہتی ہے کہ مولا حسین مدینہ کی گلی میں آئے کہ ایک قصاب نے ایک گوسفند کو لٹا رکھا ہے، ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اب امام زین العابدین پہ نگاہ پڑی، چھری کو پھینک دیا، جانور کو آزاد کر دیا۔ مولا نے دیکھا کہ یہ تو ذبح کرنا چاہتا تھا، آگے بڑھے اور کہا نہیں نہیں ذبح کر، ضرور کر، میرے نانا کی شریعت میں جانوروں کو ذبح کرنا حلال قرار دیا گیا ہے۔ بس مجھے اتنا بتا دے کیا جانور کو ذبح کرنے کے آداب جانتا ہے؟ جانور کو ذبح کرنے کے آداب جانتا ہے؟ یہ سننا تھا۔ اس نے کہا ہاں مولا میں آپ کے نانا کا امتی ہوں، جو ادب بتایا ہے میں جانتا ہوں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جب ذبح کرنے لگو تو اس کو قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ ایک ادب یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے اس حیوان کو پانی پلانا چاہیے۔ بس عزادارو یہ سننا تھا کہ حیوان کو پانی پلانا چاہیے۔ رخ کیا ہے پیغمبر کے روزے کی طرف۔ نانا آج تو قصاب بھی جانتے ہیں وہ جب جانور کو ذبح کرو تو اس کو بھی پانی پلانا چاہیے۔ ہائے تیرا لال حسین خشک گلے پہ خنجر چلتا رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ۔ اللہم صلی